بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر آپ سے بات کروں گا. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بینگ یو ایس پریزیڈنٹ جو کامیابی ہوئی الیکشنز میں، اس کے بعد کنٹراڈکٹری قسم کے بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، میرے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو اب نعرہ تھا، اب اس نعرے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہی ہے ایبسلیوٹلی یس. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جی ٹرمپ کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کو ہر حال میں ممکن بنایا جائے. اس کے لیے کیا کچھ ہوگا، کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسری جو سٹوری ہے وہ اس جو موضوع ہے، بلکہ وہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے حوالے سے ہے. وہ علاج کے لیے باہر چلی گئیں، جا رہی ہیں ابھی. ان کے کوئی گلے کا کوئی چیک اپ ہے، اور یہ وہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے جو ان کی اپنے جو تضاد ہے ان کی اپنے رول کے اوپر، جو وہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے والد صاحب نے، مطلب میاں نواز شریف صاحب نے کیا ڈیلیور کیا، میاں شہباز صاحب نے کیا ڈیلیور کیا. اس موضوع کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے کہ اپنے گلے کے چیک اپ کے لیے بھی جو آپ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ سوئٹزرلینڈ یا جنیوا یا یورپ یا امریکہ یا برطانیہ جاتے ہیں تو پاکستان میں آج تک کوئی ایک ہسپتال قائم نہیں کر سکے جہاں پہ ان کا کوئی علاج ہو سکے، جہاں پہ ان کا کوئی چیک اپ ہو سکے، جہاں پہ ان کو اطمینان ہو سکے. نعرے تو ظاہر ہے بہت ہیں، بہت مارے جاتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کے لیے یہ کیا، ہم نے عوام کے لیے وہ کیا. اور اس میں ظاہر ہے اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت کو دیکھیں تو اور ابھی مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، تو پنجاب کی حد تک ہی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ کم از کم ان کا کوئی 20-25-30 سال کا کم از کم ان کا رول رہا پنجاب میں. اور پنجاب میں ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا اپنا جو ہے ان کی شریف فیملی کا کوئی علاج ہو سکے. جو میاں نواز شریف صاحب کے اگر مسئلہ کوئی ہوتا ہے، بے شک ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے یا ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے برطانیہ چلے جاتے ہیں، پھر برطانیہ سے امریکہ بھی چلے جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ ان کے یہ ہے کہ جی گلے کا چیک اپ ہے، اور وہ پہلے بھی جاتی رہیں، اب پھر دوبارہ یورپ اور پھر اب جنیوا جو ہے وہ جا رہی ہیں، اور وہاں پہ 3-4 دن میرا خیال ہے وہاں پہ رکیں گی، اور اس کے بعد لنڈن سے ہو کے واپس آئیں گی. اور شہباز شریف صاحب بھی اب یہ دیکھیں کہ ان کو بھی کمر کا مسئلہ جب ہوتا ہے تو وہ بھی چیک اپ کے لیے برطانیہ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال اس لحاظ سے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کر دیا، ہم کتنا بڑا انقلاب لے آئے، کتنا بڑا ریولوشن لے آئے، لیکن ایک بھی ایسا ہاسپٹل آپ قائم نہیں کر سکے جس کے اوپر آپ کو اس قدر اعتبار ہو، اعتماد ہو کہ وہاں پہ آپ خود جا کے اس کا علاج کرا سکیں. یہی حال آصف زرداری صاحب کا ہے. وہ بھی کوئی مسئلہ ذرا بھی ہوتا ہے اس کے چیک اپ کے لیے وہ جنرلی وہ دبئی جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کا ایک کنٹراڈکشن ہے ان کے اپنے کلیمز میں، ان کے اپنے رول میں، ان کی اپنی باتوں میں، وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. اور میں تو بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے لیے چونکہ عوام کے نام کے اوپر ووٹ لیا جاتا ہے، عوام کے حوالے سے ہی بہت بڑے بڑے نعرے مارے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے کلیمز کیے جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے سینیٹرز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہوں، وزراء ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، گورنرز ہوں، صوبائی وزراء ہوں، ان کے لیے لازم ہونا چاہیے کہ ان کے جو بچے ہیں، ایک تو وہ اپنے حلقوں میں جن حلقوں سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ وہ پڑھا کریں، وہاں پہ ان کی پڑھائی ہو، اور علاج کے لیے بھی ان کو اپنی ہی جس کانسٹیٹیوئنسی سے ان کا تعلق ہے ان کا علاج بھی وہیں پہ ہونا چاہیے. یہ ہوگا تو پھر ان کی ایک توجہ ہوگی کہ جی ہم اعلیٰ معیار کے، انٹرنیشنل معیار کے ہم ہاسپٹلس یہاں پہ قائم کریں. ورنہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یقین کریں یہ ایک مذاق کی بات ہے، یہ ایک توہین کی بات ہے کہ اپنے لیے چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے، آپ کا چیک اپ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ اب مریم صاحبہ اپنے گلے کے چیک اپ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہیں، اور یورپ اور برطانیہ، اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب کی. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اور ایز اگینسٹ شریف فیملی، اور میں نے جیسے زرداری صاحب کی بات کی، عمران خان سے آپ ان کے سیاست سے آپ اختلاف کریں جو بھی ہے، لیکن عمران خان
کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے جو بھی علاج کروایا وہ پاکستان میں، ان کی پریفرنس ظاہر ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ شوکت خانم جو ان کا جو ہاسپٹل ہے جو ان کے ٹرسٹ کا اس میں کہ وہاں پہ علاج کروایا جائے. لیکن یہ بات بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے وہ ان کی ہمیشہ پاکستان کے اندر ہی ان کا علاج ہوتا ہے، وہ کرواتے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کہ جی گلا خراب ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، اور اس کے لیے آپ یعنی کہ پورے پاکستان میں آپ کو کوئی مطلب ہے کہ ایسا ہاسپٹل نہیں ملتا. اور زرداری صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں اور سندھ میں بہت زبردست قسم کے ہاسپٹلز بنائے گئے، تو کیا کوئی اس ہاسپٹل اس قابل نہیں کہ وہاں پہ زرداری صاحب کا علاج ہو سکے، یا میاں صاحبان کا یا مریم صاحبہ کا علاج وہاں پہ ہو سکے. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ایک چیز ہے جو کہ میں نے سوچا جس کے اوپر میں ہر حال میں بات کرنی چاہیے. اور یہ وہ رویہ ہے کہ جو کہ ان ڈبل فیس جو ہے نا، جو ایک تضاد ہمیں جو دکھاتا ہے ہمارے ان پالیٹیشنز میں انفارچونیٹلی، اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں اسی طریقے سے. اور اس کے اوپر کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود یعنی کہ کہا جاتا ہے، اور بھی لوگ کہیں گے، پہلے بھی کہا گیا، ابھی بھی کہا جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کا علاج، ان کی پڑھائیاں، ان کی جو بھی کچھ ہوگی وہ باہر ہی ہوں گی. پاکستان میں وہ کہیں گے کہ ہم نے تعلیم کے لیے یہ کر دیا، علاج کے لیے یہ کر دیا، ہیلی کاپٹر لے لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن انفارچونیٹلی اپنا علاج جو ہے وہ ان کا پاکستان میں ممکن ہی نہیں، اور یا اعتبار ہی ان کو نہیں ہے. اور اس سسٹم کے اوپر، ان ہاسپٹلز کے اوپر، ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو خود بناتے ہیں اور جس کے عوام کے لحاظ سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. اچھا، اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو میری عمران خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، ٹرمپ جو ہے وہ جیت گئے، اس میں جس قسم کی خوشیاں منا رہی ہے پی ٹی آئی، تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے امریکہ کا. اور ظاہر ہے اس وجہ ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امید ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہی عمران خان صاحب کے لیے پاکستان میں ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اس بارے میں کس قسم کا پھر رسپانس پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان پرٹیکولر وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف سے کنٹراڈکٹری قسم کے بیانات آ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ سے سوال ہوا کل تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہمارا ابا لگتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی. اور لیکن جو پی ٹی آئی کے بہت سے دوسرے لوگ ہیں جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ واقعی ان کا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ جو علیمہ صاحبہ نے کہا اس کا الٹ وہ سمجھ رہے ہیں. تو اینی ہاؤ کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو کچھ ڈفرینٹ قسم کی بات کر رہے ہیں. اچھا، رؤوف حسن صاحب کی میں نے بات سنی، ان کا بھی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بالکل بھی ہمیں کوئی امید نہیں امریکہ سے، نہ ہم چاہیں گے، ہم نے جو بھی فائٹ ہے، جس قسم کے بھی معاملات ہیں انٹرنلی ہی ہم نے کرنے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی بیان آیا، علی محمد خان صاحب نے بات کی کہ ان کی جب بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر تو خوشی کا اظہار کیا کہ بائیڈن ہار گئے اور ٹرمپ جیت گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب نیوٹرل ایک ایڈمنسٹریشن ہوگی یو ایس کی، جو کہ ان کے معاملے میں، جو پی ٹی آئی کے معاملے میں کم از کم اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی تو ایک نیوٹرلٹی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی، کوئی باعث وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. اچھا، لیکن اس تمام تر اس کے باوجود یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے، اور عمران صاحب نے یہ بھی کہا اپنی ریلیز کے بارے میں اپنے کہ جی یہ پاکستان کے اندر کا مسئلہ، اس قسم کی کوئی بات کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری کل بات ہوئی تھی زلفی بخاری صاحب سے. زلفی بخاری صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، وہ عمران خان کی کیبنٹ کے ممبر بھی رہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زلفی بخاری صاحب ہیں وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایڈوائزر ہیں آن انٹرنیشنل ریلیشنز یا انٹرنیشنل افیئرز. اچھا، میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی کہ چونکہ مجھے پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ان کے تعلقات ہیں ٹرمپ کے سن لا سے، ان کے تعلقات ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ارادے ہیں، کیا پالیسی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت جلد میں امریکہ جاؤں گا. جلد سے مراد یہ کہ جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے، چیزیں سیٹل کریں گے، سیٹل ہو جائیں گی تو وہ جائیں گے امریکہ میں. اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جا کے
تو ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی بیٹی سے بھی ملیں گے. انہوں نے کہا میری ٹرمپ کی بیٹی اور ان کے جو سن ان لا ہے ان سے میری دوستی ہے. نہ صرف ان سے میری دوستی ہے بلکہ ٹرمپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں ان سے بھی ان کے قریبی تعلقات ہیں. سو ان سے ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اور ظاہر ہے جنوری میں وہ باقاعدہ حلف لے لیں گے اور پریزیڈنٹ بن بھی جائیں گے دوسری دفعہ امریکہ کے, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ میں جا کے ان سے مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے پاکستان کے حالات کے اوپر. انہوں نے کہا انجسٹسز کا ورڈ استعمال کیا کہ جو انجسٹسز جو ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ وہ بات کریں گے. وہاں پہ جو ڈیموکریسی کی جو حالت ہے, یہاں پہ جو رول آف لا کی جو حالت ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں پہ بات کریں گے. اور ظاہر ہے اور اس بات کا ساری کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوائی جائے. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اور اگر آپ کو پتہ ہو زلفی بخاری صاحب پہلے بھی مطلب ہے کہ ایکٹیو رہے بہت سے گورنمنٹس کے حوالے سے, بے شک وہ یورپین گورنمنٹس ہوں, بے شک وہ برٹش گورنمنٹ ہو, بے شک وہ امریکہ کی گورنمنٹ یا جو ان کے جو ریپرزنٹیٹیو باڈیز ہیں, الیکٹڈ باڈیز ہیں وہاں وہ ہوں, تو ان کا ایک ظاہر ہے وہ بہت ایکٹیو رہے کہ وہاں سے عمران خان صاحب کے اور پی ٹی اے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں آتی رہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ چونکہ ٹرمپ الیکشن جیت چکے تو اب ان کو بہت قوی امید ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دل میں عمران خان صاحب کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کی نہ صرف دوستی ہے بلکہ دونوں کے نے جو اپنے جب حکومتیں ان کی ختم ہوئی, جو ایکسپیرینسز ان کے جو مشکلات دونوں کو فیس کرنا پڑی, ٹرمپ کو امریکہ میں اور عمران خان کو پاکستان میں, وہ بھی تقریباً ایک ہی قسم کی مشکلات تھی. تو اس لحاظ سے ان کو پوری امید تھی کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹرمپ جو ہے وہ مطلب پاکستان کو ظاہر ہے پاکستان سے بات کریں گے. اب کس قسم کا دباؤ آئے گا, فون کال آئے گی, کیا کچھ ہوگا, یہ اب آگے دیکھنے کی باتیں ہیں. تو یہ انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.